بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی حبیبہ الکریم الامین العزیز الرؤوف الرحیم وبعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون صدق اللہ العظیم الصلاۃ والسلام علیک وعلی آلک واصحابک واہل بیتک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آیت نمبر 7 تک کا درس ہو چکا ہے، سورہ صف جاری ہے۔ گزشتہ درس میں ظالم بڑا کون، سب سے بڑا ظالم کون، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو ٹھکرا دے، وہ سب سے بڑا ظالم۔ اب آج جو ہے انہی ظالموں کے حوالے سے کنٹینیو ہے، وہ یہ کہ یریدون، یہ ظالم لوگ یعنی نبی کو ٹھکرانے والے لوگ، یریدون ان کا ارادہ ہے، یہ چاہتے ہیں کیا، لیطفئوا کہ بجھا ڈالیں، نور اللہ، اللہ کے نور کو، یہی تھوڑی سی اس پر، بافواہہم منہ سے، بافواہ منہ سے، اللہ کے نور کو منہ سے، چراغ بجھانا بولتے ہیں۔ پہلے مسئلہ جلدی سے بتا دوں، کبھی بھی آگ کو یعنی چراغ وغیرہ کو یا موم بتی وغیرہ کو منہ سے نہیں پھونک کر بجھائے گا، جلدی سے۔ یہ ڈاکٹری اعتبار سے بھی غلط ہے، شریعت کے اعتبار سے بھی غلط ہے، کیونکہ منہ سے پھونک کر بجھانے کا پہلو جو ہے یہ کافروں کی بیان ہوئی ہے، اصل یہ بتانا ہے، کیونکہ اللہ کی روشنی کو بجھانے کا جو تصور ہے منہ سے، وہ کفار بھی جانے، اس لیے حکمت ہے۔ بعد میں ڈاکٹر ہے نا، ڈاکٹریت بعد میں، خیر۔ اللہ کا نور، یہ مجھے تھوڑی سی اس پر بحث کرنا ہے اور بڑی توجہ سے اس میں سنیے۔ پارہ نمبر 18 میں ایک آیت کریمہ ہے، اللہ نور السماوات والارض، اللہ آسمان و زمین کا نور ہے۔ تب یہاں پر دیکھیے، یہاں ہے اللہ کا نور اور وہاں ہے نور السماوات والارض، آسمان و زمین کا نور۔ دھیان دیجیے، نور اللہ، نور السماوات، یہ جملہ میں بار بار جب بولوں گا تو سمجھ میں اچھی طرح ہے۔ یہ پارہ نمبر 28 ہے، پارہ نمبر 10 میں بھی ہے کہ یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم ویأبی اللہ الا ان یتم نورہ ولو کرہ الکافرون، وہاں بھی پارہ نمبر 10 میں یہی ہے، سیم اسی طرح کیا ہے۔ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 15 میں ہے، قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین، تحقیق کہ تمہارے پاس نور اور کتاب مبین آیا، نور آیا اور کتاب مبین آئی۔ دھیان دیجیے گا، میں نور نور بار بار اتنا بول رہا ہوں تاکہ آپ سمجھیں، اور جو امت کا ایک طبقہ کہ نور جو ہے، نور من نور اللہ، یہ جو ہے نبی کو ماننا یہ شرک ہے، اس طرح کی جو حرکتیں کر رہے ہیں نا، بڑا افسوس ہوتا ہے۔ میں تو قرآن پاک میں ایک نور اللہ، اللہ کا نور، اور کا جب مفہوم آتا، دھیان دیجیے، وہ عینیت کو نہیں بتاتا، عینیت کا مطلب ایکول ہونے کو نہیں بتاتا۔ جیسے آپ کا بیٹا تو بیٹا الگ ہے، آپ الگ ہیں، زید کا غلام تو زید الگ ہے، غلام الگ ہے، تو یعنی الگ ہے، اس میں اپوزٹ کا الگ ہے، اپوزٹ پہلو، دھیان دیں۔ تو اللہ کا نور ایک طرف سمجھ گیا، الحمدللہ۔ تو یہی بدل سمجھانا ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ نہیں محمد عربی اللہ کا نور کیسے ہوتا، کیونکہ اللہ نور ہے، لفظ ہی پر پھنس رہے ہیں۔ بھئی اللہ نور نہیں بول رہے، اللہ کا نور، نہیں اللہ نور بولتے تو شرک ہوتا کہ اللہ اور نہیں، اللہ اور نور ایک ہی بنا دیا آپ نے۔ جیسے رسول اللہ تو رسول اللہ نہیں، اللہ کا رسول، یعنی جو رسول ہے وہ اللہ نہیں، جو اللہ ہے وہ رسول نہیں، دونوں الگ ہے۔ رسول اللہ، نور اللہ، کتنا کم آسان ہے، نور اللہ، اللہ کا نور، رسول اللہ، اللہ کا رسول، نبی اللہ، اللہ کا نبی، یہ تو الگ ہو گیا۔ اب شرک کیسے ہوگا، شرک ہو گیا، اب شرک کیسے ہوگا، اب وہ شرک ایسے ہوگا کہ شرک یہ ہوتا ہے کہ نہیں اللہ تبارک، اب تو خیر وہ بات ہی نہیں کرنا چاہیے کیونکہ نور اللہ کا لفظ آ گیا ہے قرآن میں،
پھر بھی وہ بولتے نہیں اللہ نور، اللہ آسمان و زمین کا نور ہے، مطلب اللہ نور، اللہ نور ہے. لیکن یہاں پر بھی وہ پھنسے ہیں. اللہ نور صرف نہیں کہا گیا، اللہ نور السماوات والارض، آسمان و زمین کا نور. تو یہاں نور کی نسبت آسمان و زمین کی طرف ہے. تو سوال یہ ہے کہ آسمان و زمین کا نور کیا ہے مطلب اس کا؟ تو مراد یہ ہے کہ منور السماوات والارض، آسمان و زمین کو منور رکھنے والا، آسمان و زمین کو تنویر دینے والا، روشنی دینے والا، اس کی اسٹیٹس دینے والا. خیر، تو اگر اللہ نور ہے اور کسی غیر کو نور مانا جائے، غیر سے مراد ان کی زبان میں جیسے توصیف الرحمان ہے، معراج ربانی ہے، یہ موجودہ زبان کے بلالا مودودی کے لوگ ہیں، یہ سب بولتے ہیں اللہ کی صفت کسی کو بھی دینا، کسی بھی زاویے سے دینا، یہ شرک ہے. شرک جیسا بیوقوف ہے. اللہ کی صفت دینا ایک الگ بات ہے، کنڈیشنلی دینا ایک الگ بات ہے، انکنڈیشنلی دینا ایک الگ بات ہے. دھیان دیجیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو کسی کو صفت دینا یہ آپ کی ہماری تو ذمہ داری نہیں. لیکن اگر اللہ ہی اپنی صفت دے تو ہم یہ بھی ذمہ داری نہیں کہ ہم روک سکیں، یہ بھی ذمہ داری نہیں کہ ہم روک سکیں. کیونکہ بندے کی بندگی یہ ہے کہ رب جو کہے جو کرے اس کو مانے. تو اب جب دھیان دیجیے گا، اگر اللہ نور ہے اور نبی کو نور مانا گیا تو شرک ہو جائے گا. تو سیم وہی بات کہ اللہ رحیم ہے اور نبی بھی رحیم ہے. سورہ توبہ کی آیت نمبر لاسٹ لائن سے دیکھ بتایا نا میں نے، لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. 4 صفت بیان کی گئی. رسول ایسے آئے ہیں جو عزیز ہیں، جن کا نام عزیز ہے. حریص بھی ہے، عزیز کا معنی عزت والے، غلبہ والے، اتھارٹی والے، پاور والے. رؤوف مہربان، رحیم خوب مہربان. سمجھ رہے؟ لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. 3 صفت. اب آپ پڑھیے واللہ رؤوف بالعباد، اللہ رؤوف ہے. واللہ عزیز ذو انتقام، اللہ انتقام والا عزیز ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تو بسم اللہ ہی رحیم ہے. تو آپ اگر انڈیکس بناتے ہو کہ اللہ نور، اب اس اللہ کے نور ہونے کو اگر کسی کو بھی دیں گے تو شرک ہو جائے گا. تو ہم بھی انڈیکس بنا لیے اللہ عزیز، اللہ رحیم، اللہ رؤوف. اور یہاں پر ہم قرآن کے ذریعے سے رسول عزیز، رسول رؤوف، رسول رحیم. اللہ کی بھی صفت ہے، نبی کے ساتھ دینے کے بعد آپ سمجھائیے نہیں. ابھی ان سے پوچھئے کہ آپ کے سامنے جو ہے وہ سرفراز ہے. رکیے جانے کیسے دے دیں گے. میں جو وہاں بولتا ہوں نا کہ زخم کو نہ دیکھنا نہ چاٹنا لیکن علاج ضرور کرنا. ایک جملہ بولتا ہوں، یہ ہمارے ہیں، ہمارے آدمی ہیں نا، آدم کی اولاد ہے، تو ہمارے جسم کے حصے ہیں وہ، مگر اس بس کیسے کریں گے اس کا علاج کریں گے. ٹھیک ہے، ایک در سے نہیں دوسرے در میں. غوث کے یہاں نہیں، نبی کے یہاں جائیں گے، نبی کے یہاں خدا کے یہاں، لیکن علاج کریں گے جب تک زندہ. صحیح ہے. تو اب انہی کی زبان سے ہم نے سمجھا دیا کہ اگر اللہ کے رسول کو نور ماننا، لفظ ماننا ہی سے شرک شکن عقیدہ تھا. ماننے کا مطلب ہوتا ہے کہ لگتا ہے کسی نے ان کو منوایا. ماننا، عطائی، یہ سب پہلو ہی شرک کو ختم کرتا ہے. خیر، تو اللہ نور ہے، نبی نور ہے. اگر یہ شرک کی عقیدہ ہے تو ہٹایا جائے اللہ رحیم ہے کیونکہ نبی بھی رحیم ہے، ہٹایا جائے اللہ عزیز ہے کیونکہ نبی بھی عزیز ہے. قرآن سے جب یہ بات ثابت ہو گئی تو معلوم ہوا کہ اب جو ہے قرآن کی کنڈیشن کو دیکھنا ہوگا کہ اللہ رحیم، رؤوف، عزیز یا نور ہے تو کیسا. نبی رؤوف، عزیز، رحیم، نور ہے تو کیسے. اب یہاں پر کہنا ہوگا آسان سی کہ اللہ جو ہے پرسنل ہے، اس کے اوپر کوئی نہیں ہے دینے والا، اور نبی جو ہے گفٹڈ ہے، اللہ ان کے اوپر ہے عطا کرنے. کتنا آسان ہے. بندے یعنی نبی کی صفت عطائی ایک دم کھل گئے. اللہ کے اوپر کوئی بھی نہیں، مستقل ہے، پرسنل ہے، اور نبی کے اوپر اللہ ہے عطائی. اگر ایسا نہیں مانیں گے تو پھر یہ قرآن کا ایکسپلین کیسے کرو گے؟ قرآن ہی میں دونوں ہے، کیونکہ قرآن تو اٹینشن کے لیے، ٹینشن کے لیے تو ہے.
تو پھر یہ ٹینشن ہو جائے گا نا قرآن میں کیسا رسول بھی عزیز ہے رسول بھی رحیم ہے ایسا کیسا. تو کہنا یہ ہے کہ صرف نور. اب یہاں پر دیکھیے غوث اعظم اللہ ہے. ارے اللہ کے بندے توصیف الرحمان چور بات میں بولیے گا. چور بولنے سے چور تو مسلمان بھی ہوتے ہیں بھائی. ہمارا بیٹا بھی ہمارا پیسہ چراتا. وہ چور ہے ایمان کے لٹیرے ہیں. وہ چور ہونا ڈاکہ زنی کر رہے اور عقیدے پر. غوث اعظم اللہ استغفر اللہ معاذ اللہ. کسی بھی زاویے سے عبد القادر جیلانی جب غوث پاک بولتے ہیں کبھی بھی سوچ نہیں آتی کہ اللہ ہے. تو شرک تو تم نے کر دیا کہ میں مخلوق کو خالق کا درجہ دے دیا. غوث اعظم ہم نے تو کبھی بھی نہیں مانا ہے کہ اللہ ہے. ہم نے تو ہمیشہ مانا کہ عبداللہ ہے اور محبوب الہ ہے. اللہ کے بندے ہیں اللہ کے محبوب. لیکن تم ڈائریکٹ غوث اعظم اللہ کیوں جانتے ہیں؟ کیونکہ غوث کے معنی ہوتا ہے مدد کرنے والا. اعظم مانے بڑا. تو کیا مطلب ہوا؟ بڑا مدد کرنے والا. اور قرآن میں ہے ما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر. اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی مددگار نہیں ہے. کوئی مددگار نہیں ہے. اللہ کے سوا کوئی مددگار نہیں ہے. تو اگر یہی لے لے تو جتنی بھی آیت کریمہ ہے سب کا انڈیکس آپ بنا لو. جو اللہ ہے جس طرح سے بھی اللہ ہے. یاد رکھیے گا الوہیت کے علاوہ یعنی معبود ایک ایسا وصف ہے اور اس میں ساتھ ساتھ میں نے قدوس وغیرہ ہے لیکن معبود ایک ایسا وصف ہے کہ یہ کسی بھی طرح سے کسی بھی محبوب بندے کو نہیں ملتا. یہ وصف معبود کوئی بندہ نہیں ہو سکتا سوائے اللہ کی. معبودیت الوہیت کسی بھی بندے کے اندر نہیں. معبود مانے جس کی عبادت کی جائے. الوہیت نہیں الہ عبادت کی جائے جو مستحق عبادت ہو اور مستحق عبادت صرف اللہ ہے. کیونکہ نبی آمنہ کے پیٹ سے آئے. اللہ کہیں سے نہیں آئے. نہ وہ کسی کا باپ ہے نہ بیٹا ہے. وہ پرسنل ہے مستقل ہے. وہ کسی کا محتاج نہیں سب اس کے محتاج. تو الوہیت اور معبودیت ایک ایسی صفت ہے جو کسی کو عطا نہیں بڑے سے بڑے محبوب کو. باقی اللہ اپنے اوصاف خود عطا فرماتا ہے. اسی لیے الوہیت نہیں ہے مصطفیٰ جان رحمت کے اندر لیکن الوہیت کا شاہکار مصطفیٰ ہے. یعنی اگر ذات خدا کو دیکھنا ہو تو نبی کو دیکھنا. میں نے بتایا تھا اس سے پہلے کے درس میں کہ احمد کیوں نام ہے کیونکہ احمد کہتے ہیں جو تمام انبیاء اور رسول سے زیادہ تعریف کرے. کیوں؟ اس لیے کہ تمام انبیاء اور رسول اوصاف اور صفات اور افعال کے مظہر ہیں اور آپ کے نبی ذات کے آئینہ ہیں. یعنی خدا کے رسول کو یعنی محمد عربی کو دیکھو گے تو ذات کا جلوہ نظر. یہ قرآن میں ہے احمد کا لفظ. کہنا یہ ہے کہ یہ لوگ جس توصیف الرحمان وغیرہ معراج ربانی وغیرہ یا ان کے آج بھی ایک سوال آیا ہے ویسے بچوں کا کہ غوث اعظم کوئی نہیں اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے مددگار. ارے نہیں ہے مددگار اللہ کے سوا تو آپ کیوں مدد کر رہے ہو امت کی؟ بھائی آپ بھی تو تقریر کر کے امت کی مدد ہی کر رہے ہو نا. جب اللہ تعالیٰ ہی ہے تو پھر ہی کو ہی رہنے دو نا. آپ ہی کیوں آ رہے ہو؟ وہ اللہ اپنے دین کی مدد کر سکتا ہے. سب گھر گھر میں پہنچا دے گا. مدد کر سکتا. سوال یہ ہے کہ 1,24,000 کم و بیش انبیاء کرام کو کیوں بھیجا؟ پھر اس کے بعد جب خاتمیت محمدی ہو گئی نبی پاک آخری نبی ہوئے تو نبی تو نہیں آیا لیکن غوث کو کیوں بھیجا؟ قطب ابدال ولی اللہ کے ولیوں کو کیوں بھیجا جا رہا؟ یہ محبوب بندے کیوں ہے؟ اگر اللہ ہی سب کچھ کرتا اور ہے ہم مانتے ہیں بے شک وہ ہے ہی میں بے شک لیکن بھی کا بھی پہلو ہے. آپ بھی اگر اللہ کو اتنا پاورفل مانتے ہو تو بند کر دو تقریر کرنا. کہہ دو ایک مرتبہ اے اللہ سب کو مسلمان بنا دے تو قادر ہے. میری ضرورت کیا ہے؟ میری ضرورت کیا؟ سمجھ رہے نا؟ یہیں پر گمراہیت ہوتی ہے. یہیں پر جو ہے عقیدے کی چوری ہو گئی ہے کہ اگر آپ کہتے ہو کہ اللہ کے رسول نور ماننے کی بنیاد پر بندے مشرک ہو جائیں گے غوث اعظم ماننے کی بنیاد پر مشرک ہو جائیں گے تب تو پھر آپ قرآن کو صحیح نہیں سمجھ رہے ہو نہ سمجھا رہے ہو. ورنہ آپ بھی جواب دے دو. تم سوال کر لیجیے آپ کہ اللہ رحیم ہے کہ نہیں ہے. رسول رحیم ہے کہ نہیں. بالکل. اللہ عزیز رسول عزیز. اللہ رؤوف رسول رؤوف. ہم کہیں اور نہیں جائیں گے. اچھا ایک اور بات مجھے کیا ہے کہ آپ ہم سب جب زیادہ بول دیتے ہیں نا تو کہیں پر کوئی ایسی بات نکل جاتی ہے اسی کو وہ پکڑ لیتے ہیں. وہ اصلی بات کو پھر چھوڑ دیتے. اسی لیے میں کہہ رہا ہوں کہ اگر غوث اعظم اللہ ہے اور کس بنیاد پر کیونکہ سب سے بڑے مددگار وہی تو اگر کسی اور کو مددگار مانے تو شرک ہو جاتا. یہی ہے لاجک نا. تو پھر ہم اتنی بات کیا غوث اعظم کو بھی ٹھیک ہے ہم تھوڑی دیر کے لیے چھوڑ دیتے ہیں. ابھی رحیم اللہ ہے نا تو نبی کو کیوں مانا گیا؟
عزیزن اللہ ہے، اور عزیزن تو ایک دم بڑے حاوی کو بولتے ہیں، ابھی بتایا میں نے، عزیزن مانے بہت بڑا غلبہ والا، پاور والا، اتھارٹی والا، غلبہ اور عزت والا، سمجھ رہے نا؟ رؤوف مہربان، جو جس پر مہربانی کرے گا وہ مجبور ہوگا، بلکہ جو مجبور ہوتا ہے وہ مہربانی کا محتاج ہوتا ہے، صحیح ہے؟ وہ مہربان نہیں ہوتا، وہ محتاج مہربانی ہوتا ہے، صحیح ہے؟ لیکن نبی رحیم بھی ہے، رؤوف بھی ہے۔ تو اب آپ کو آج سے یہ بات دھیان میں رکھنا ہوگا کہ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ یہ شرک ہے اور شرک کی وجہ میننگ بتائے، کیونکہ اس کا جو معنی ہے، اس کا معنی غوث اعظم کا معنی ہے سب سے بڑا مددگار، اور وہ صرف اللہ ہے، ما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر، اللہ کے سوا کوئی مددگار نہیں۔ تو سوال یہ ہے کہ اگر آپ آیت کریمہ کے ذریعے سے یہ ثابت کر رہے ہو کہ اللہ کے سوا کوئی نہیں، تو اللہ کی صفت جو بھی ہے کسی اور کے اندر ماننا یہ شرک ہے، تو پھر اللہ بھی رحیم ہے، نبی بھی رحیم ہے، اللہ بھی رؤوف ہے، نبی بھی رؤوف ہے، اللہ بھی عزیز ہے، نبی بھی عزیز ہے، تو اب یہ دونوں کا کیسے آپ کریں گے، امت میں کیسے ایکسپلین کریں گے؟ کچھ نہیں کر سکتے سوائے اس کے کہ نہیں اس طرح بول کر کے اس طرح بول کر کے ڈرا دیتے وہ، اے تمہارے کو نہیں معلوم کی، ارے نہیں معلوم ہے تو بتاؤ نا، ہم تو تیار ہیں سیکھنے کے لیے، اب ہم کو نہیں معلوم ہے تو آپ بتائیے۔ لہذا یہی اسی لیے پھنسے ہیں عزیز والے کہ آپ جو بول رہے ہو ریئلٹی آپ بتاؤ۔ جیسے بھی دیکھیے گا لیس علیک ھداھم، نہیں ہے آپ کے اوپر ان کی ہدایت، دھیان دیجیے۔ اب یہاں پر کیسے ہے؟ آپ کو نہیں ہے، یہ اختیار کی نفی ہو سکتی، لیکن آپ کے اوپر نہیں ہے، اس کا مطلب یہ کہ کچھ اور بات۔ اب اس کو یوں سمجھیے کہ بھائی آپ جب کپڑا نہیں سینے آتا تو ہم کیا کہیں گے؟ ہاں بھائی آپ کے بس میں نہیں، یہی نہ کہیں گے، آپ کے بس میں نہیں، کیا نہیں ہے؟ تو کپڑا نہیں، تو ایک چیز نہیں ہے، اس کا مطلب کھانا پینا بھی آپ کے بس میں نہیں ہے، دوسرے کام آپ کے بس میں نہیں ہے، تو اب یہاں پر نو پاور فار یو پورے ایک دم بالکل بول دیا۔ جو کہا گیا ہے کہ یہ آیت میں جو کہا گیا کہ ہدایت آپ کے اوپر نہیں ہے، ہدایت، تب ہدایت آپ کے اوپر نہیں ہے تو بولنا ہوگا نا کہ ہدایت آپ کے اوپر نہیں ہے، مطلب آپ کی جو ذمہ داری ہے وہ اس ہدایت کی ذمہ داری نہیں ہے، آپ کی ذمہ داری جو ہے وہ ہے، یہ نہیں ہے آپ کی ذمہ داری، تو وہاں رسپانسبلٹی کی نفی، وہاں اختیار کی نفی نہیں، وہ ذمہ داری کی نفی۔ خیر، اور مسترب میں آج کی جو گفتگو ہے کہ یریدون لیطفئوا نور اللہ، یہ لوگ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو بجھا دیں اپنی منہ سے، اپنی زبان سے، لیکن واللہ متم نورہ، اللہ اپنے نور کو پورا کر کے رکھے گا۔ اب آپ ایک اور بات بتائیے، دھیان، اللہ اپنے نور کو پورا کرے گا، اگر نور اللہ ہے تو کیا اللہ پورا نہیں ہے؟ تو پھر نور کو پورا کرنے کا مطلب کیا ہوا؟ پورا اسی کو کیا جائے گا نا جو پورا نہ ہو، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس نور سے مراد خدا نہیں ہے، اگر خدا ہوتا تو پہلے سے کمپلیٹ ہے، تو پورا کرنے کا معنی دکھا رہے، تو یہاں پر مراد یا تو دین اسلام ہے یا حضور علیہ السلام کی ذات، کیونکہ یہی بات ہے یہاں پہ، ہے یا تو دین اسلام یعنی دین اسلام کو پورا کر کے رہے گا، یا نور محمد نبی پاک کو پورا کر کے رہے گا، صحیح ہے؟ تو کہنا یہ ہے کہ ہاں، اچھا ایک اور بات، وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ، اگرچہ یہ بات کافروں کو ناگوار گزرے، نوٹ کیجئے گا جملے پہ، اگرچہ یہ بات کافروں کو ناگوار گزرے، کیا سمجھے آپ؟ نور اللہ کا انکار یا نور اللہ کو بجھانے کا عقیدہ یا نور اللہ کے انکمپلیٹ کا پہلو رکھنا یہ کفر ہے۔ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ سے اشارہ کر رہے ہیں، اگرچہ کافر نہیں مان رہے ہیں لیکن چلتا پھرتا نور محمدی ہے، اس کو مانے، اگر نہیں مانیں گے تو ہم تو ان کو بڑھا کر رہیں گے، ہم تو ان کو بڑھا کر رہیں گے، تم مکہ سے نکالو نا، نکالو، یہ تمہاری سب سے بڑی غلطی ہوگی کہ مکہ سے تم نکالو گے تو مکہ میں رہتے تو مکہ ہی تک اسلام رہتا، اب تو نکال دیا، مدینہ میں بھی اسلام پھیلے گا، اب تو مدینہ میں بھی اسلام پھیلے گا۔ کہنا یہ ہے کہ کسی بھی لفظ کی بنیاد پر عقیدہ متعین نہیں ہوتا ہے، عقیدہ کی متعین کرنے کے لیے ذات رسالت ضروری ہے کہ نبی نے اس کا ڈیفینیشن کیا بتایا، صحابہ کرام کی تفسیر کیا کہہ رہی ہے، اسلاف صرف بول کر کے آپ نہیں مطلب یہ کر سکتے کہ اسلاف کون ہے، ان کو بتانا ہوگا کہ اس کی ریئلٹی کیا ہے، نبی نے اس کا مطلب کیا بتایا ہے، رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بتایا وہی حرف آخر ہوگا، کیونکہ انہی پر قرآن اترا ہے، انہی پر قرآن اترا ہے، تو جن پر اترا وہ زیادہ جانیں گے کہ ان کے اترنے کا مقصد کیا ہے، کب اترا، کیوں اترا۔ ابو لہب نے ستایا نبی کو، تبت یدا ابی لہب اترا، اب اس کو جو ہے رمضان میں فٹ کریں گے تو کہاں سے ہوتا، رمضان میں فٹ کریں گے کہ اللہ تعالیٰ اتار رہا ہے قرآن، کہاں سے ہوتا، نہیں، ایک موقع ہوتا۔ تو ایسے ہی آپ کو دیکھیے کہ یہ آیت کہاں اتری،
कैसे उतरी, क्यों उतरी, इसका बैकग्राउंड क्या है, जिसको शान नुज़ूल बोलते हैं, महल्ले वक़ू बोलते हैं, महल्ले वरूद बोलते हैं। खुलासा ये निकला, मैं असल अभी जल्दी एक सवाल आया था कि एक वही बक रहा है कि गौसे आज़म कोई नहीं है, कोई मददगार नहीं है, कोई मददगार नहीं, तौसीफ रहमान बक रहे, कोई मददगार नहीं है, कोई मददगार नहीं है, इतना जोर जोर से चिल्ला रहे हैं। और हकीकत ये है कि यहीं पर इसी अंदाज में ये फंस रहे हैं कि अगर कोई मददगार नहीं है तो आप क्यों किसकी मदद कर रहे हैं, आप भी तो अल्लाह नहीं है, आप भी तो मखलूक है। तो जब एक नबी की उम्मती इतनी बड़ी बात की मदद कर सकता कि अल्लाह की तौहीद सिखा रहा है तो अल्लाह का वली जो गौसे आज़म होगा वो कितने बड़े मददगार होंगे, यही है गौसे आज़म की दलील। खैर, तो लफ्ज की बुनियाद पर माना, लफ्ज और माना की बुनियाद पर अकीदा नहीं, नबी की जात और अल्लाह के मकसद की बुनियाद तौहीद क्या कहती है, रिसालत क्या कहती है, सहाबा क्या कहते हैं, इनके आईने में अकीदा मुतय्यन होता है। मीनिंग अगर कर देंगे तो बताया ना, मैं माने आदमी तो काफिर भी आदमी है नहीं, काफिर भी आदमी है, नास माने लोग तो काफिर भी लोग हैं, समझ रहे हैं, जो लोग ए लोग हो तो सब है लोग, मानना मुतय्यन करना पड़ेगा कि ये लोग से कौन मुराद है, ना मैन से कौन मुराद है, इसे मुतय्यन करना पड़ेगा। लिहाजा जो लोग ये अकीदा रखते हैं कि गौसे आज़म सिर्फ अल्लाह ताला है, वो बहुत बड़ी मतलब बदअकीदगी के शिकार है। माना की बुनियाद पर ऐसा ना, अल्लाह ताला कितना बड़ा मददगार है, उसकी बारगाह में तो क्वांटिटी का पहलू ही नहीं, कितना जितना का पहलू ही नहीं, मददगार है वो, और ऐसा मददगार है कि कईयों को मददगार बना दिया, कईयों को मदद, जैसे हम आलिम है, एकदम छोटी सी बात, हम आलिम है, हमारे शागिर्द खुद आलिम है, तो क्या हमारा इल्म घटा और बढ़ा? अगर गौर करें तो किसी को कोई वस्फ अगर चला जाए तो घटता नहीं। मैं मिसाल दे रहा हूं, तो ऐसे अगर अल्लाह आलिम है, अल्लाह नूर है, अल्लाह रहीम है, तो वो तो है ही, ये बता कि ये दूसरे को बना सकता है या नहीं, इसमें इसकी कुदरत है, इसमें इसकी कुदरत की शाकारियत नजर आ रही है। खैर, गौसे आज़म अल्लाह को कहने वाले गुमराह है। दुआ है परवरदिगार आलम आपको हम सबको सही फिक्र के साथ सच्ची मोहब्बत मुस्तफ़ा नसीब फरमाए, परेशानियों से महफूज फरमाए, खुसूसी गुफ्तगू को कबूल फरमाए, बदअकीदगी से महफूज फरमाए, हर तरह की परेशानियों को दूर करते हुए जो भी नेक और जायज़ तमन्नाएं पूरी फरमाए। वसल्लल्लाहु तआला